میں روز کہانیاں سنتا ہوں اپنے اطراف۔ جب میں شہر جاتا ہوں تو لوگ بڑی ہی رنگین زبان استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے کسی کو بھی نہیں بخشا۔ میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں میں بڑا غصہ ہے، اتنا کہ کچھ لوگ ان افراد کے خلاف تشدد کے بھی لیے تیار ہیں۔ ایسی بہت سی کہانیاں، اور ہر کہانی میں غصہ، مایوسی، پریشانی، اور ہر کہانی میں اخراجات پورے نہ ہونے کی باتیں یا پھر نا امیدی کے حوالے سے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی ایسے فرد کو ڈھونڈنا مشکل ہے جو اب بھی اپنے مستقبل کے بارے میں پر امید ہو۔ ایسے لوگوں کی اکثریت تو پر امید لوگوں پر مشتمل ہوگی جو کبھی جوان تھے اور پاکستان میں رہتے ہوئے ایک اچھی زندگی کے لیے پر امید تھے۔ میں نے کسی خاص طبقے یا عمر سے متعلق افراد کی رائے نہیں لی، مگر میرا جن لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ہوتا ہے وہ اس بارے میں بہت زیادہ بات کرتے ہیں۔ ان کا طرز زندگی کسی طرح منفی طور پر متاثر ہوا ہے۔ میں نے مزید کھوج کی تو معلوم ہوا کہ اب تو کاروباری لوگ بھی اپنے پیسے اور خاندان کو بیرون ملک منتقل کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ کہ اس سال مایوسی کا احساس بہت ہی زیادہ ہے۔ یہ بات تو ماننی پڑے گی کہ پاکستانی کبھی بہت زیادہ پر امید نہیں رہے۔ در حقیقت یہ بات کئی لوگوں کے لیے حیران کن ہوتی ہے کہ ہم خود پر بہت تنقید کرتے ہیں اور اپنی کامیابی کے امکانات کے حوالے سے بھی بہت مایوس رہتے ہیں۔ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شاید اس کا تعلق ملک میں رہنے والے طویل آمرانہ ادوار سے ہو۔ اس ملک کی پالیسیوں، سیاست اور شناخت میں لوگوں کا حصہ نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ یہ خود سے نفرت کرنے اور خود پر دائمی تنقید کرنے کی صورت میں نکلا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ معاشی عدم استحکام ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے عروج و زوال کے چکر میں عروج کا دورانیہ سکڑتا جا رہا ہے، جبکہ زوال شدید تر اور اس کا دورانیہ وسیع تر ہوتا جا رہا ہے۔ پھر بیرونی اثرات موجودہ اور ممکنہ کو دیکھتے ہوئے مستقبل بھی بہتر نظر نہیں آتا ہے۔ سیاستدان اقتدار حاصل کرنے اور اپنے مخالف کا خاتمہ یقینی بنانے میں مصروف ہی رہتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ بھی 1990 کے دہائی میں رہتے ہوئے ڈالر جمع کرنے اور رائے سازی کا منصوبہ بندی میں مصروف ہے۔ حکمرانوں کے درمیان گروہوں سے ایسا کوئی اشارہ نہیں ملتا کہ وہ کچھ ٹھیک کرنا چاہتی ہے۔ پی ٹی آئی انتخاب چاہتی ہے، لیکن انتخابات کے بعد کے امور کے حوالے سے کوئی یقینی صورتحال دیکھنے میں نہیں آتی۔ مسلم لیگ نون اب ذاتی شکایات کا ازالہ کرنے میں ہر وقت مصروف ہے اور اپنی سابقہ مدت کو واپس لینا چاہتی ہے، جبکہ پیپلز پارٹی بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرح یہی سمجھتی ہے کہ دنیا کو یہ ماننے پر مجبور کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان اب بھی بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ملک میں آنے والے سیلاب کے حوالے سے دنیا کے سامنے جس انداز میں بات کی گئی اور کابینہ میں جس تیزی سے اضافہ کیا جا رہا ہے وہ بھی حیران کن ہے۔ پھر یہ خیال ہے کہ حکومت کچھ وقت گزرنے کے ساتھ کھویا ہوا سیاسی میدان واپس حاصل کر لے گی، بالکل غیر منطقی ہے۔ یہ ویسے ہی ہے جیسے 2018 میں یہی کہا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی آئے گی اور سب کچھ درست کر لے گی، مگر 6 ماہ کے بعد ویسا ہی کا ویسا دکھنے میں آیا۔ حکمران اشرافیہ جس طرح سے عوامی امیدوں کو نظر انداز کرتی ہے وہ حیران کن ہے۔ وہ اب کسی بھی ایسی جماعت کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائے گی جو اسٹیبلشمنٹ مخالف نعرہ بلند کرے گی۔ ماضی میں یہ کردار مسلم لیگ نون نے ادا کیا اور اب پی ٹی آئی ادا کر رہی ہے، تاہم کہیں خطرے کی گھنٹی نہیں بج رہی۔ شاید اس غصے اور نا امیدی کی ایک وجہ یہی بھی ہے کہ اگر پہلی آبادی کا ایک حصہ ہمارے سیاستدانوں کے علاوہ بھی کسی کو اپنا نجات دہندہ سمجھتا تھا
تو اب ایسا نہیں رہا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے ارباب اختیار اس حوالے سے آپس میں بات چیت کریں؟ یہ سچائی اور مفاہمت کے عمل سے تو بہتر ہی ہے، جو ایک دوسرے پر الزام تراشی اور جمہوریت پہ ضرب لگانے کے لیے ان کا کوڈ ورڈ ہے، ایک ایسا کوڈ ورڈ جس کا مقصد اپنے لیے اقتدار کا حصول ہے، وہ بھی جلد کہ کہیں دیر نہ ہو جائے۔ مگر یاد رکھیں، وہ ایسا لاوا پک رہا ہے عوام کے اندر کہ ایک دن یہ سڑکیں، یہ گلیاں